حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ جو تجارت کرتے تھے بڑی دیانتداری سے اور ماشاءاللہ بہت کامیاب رہے. یہ میرے بھائی نے ایکچولی سوال مجھ سے کہا تھا کہ پوچھیں. مگر آج کل کے زمانے میں جو تجارت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم لوگ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے انلیس ہوئی کہ کوئی ٹیکس کو بچائیں یا کوئی تھوڑی ہیرا پھیری نہ کریں, تو ہم لوگ تجارت میں یا بزنس میں فار واٹ ایور ریزن یہ چل ہی نہیں سکتا, یا انلیس اوائڈنس ہو یا ٹیکسز نہ دیے جائیں یا سستا مال لے کے زیادہ کچھ نہ کچھ ہیرا پھیری نہ کی جائے جب تک کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ جو ہیرا پھیری ہے نا یہ نفس سے پیدا ہوتی ہے, زیادہ بہت حد تک نفس کے بہانے ہیں. بہت سے ایسے کاروبار ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ اس کے بغیر ہو نہیں سکتا, مگر جب اس کے بغیر صاحب شعور لوگ, حکمت والے لوگ کرتے ہیں تو کامیابی ہو جاتے ہیں. ہاں بعض پہلو ایسے ہیں جو مجبوریوں کے ضرور ہیں, جن کا حکومت سے تعلق ہے, اور اس میں ایسی مجبوریاں درپیش ہو جاتی ہیں کہ یا پھر آدمی وہ تجارتیں چھوڑ دے کسی اور ملک میں چلا جائے, ورنہ اپنی مجبوری کی خاطر, حرص کی خاطر نہیں, کچھ اس کو اپنے معیار سے گرنا پڑتا ہے. مثلا انکم ٹیکس والے ہیں, اب اگر آپ دیانتداری سے اپنے حساب رکھیں اور پیش کریں تو انہوں نے قبول نہیں کرنے, نا وہ قبول کریں گے تو آپ پر جتنا آپ کا ٹیکس بنتا ہے اس سے بھی 10 گنا لگائیں گے پھر, کیونکہ انہوں نے یہ بنایا ہوا ہے قانون سا کہ ہر بات جو اپنا ٹیکس کو چھپاتا بھی ہے. تو جو بیچارے دیانتدار ہیں وہ بہت بری طرح پیسے جاتے ہیں پھر, اور سوائے اس کے کہ آپ ان کو پیسے دیں تو پھر وہ آپ کا جو ٹیکس ہے وہ بھی مناسب کریں گے, بلکہ گورنمنٹ کا پیسہ بھی کچھ آپ کو خدمت میں پیش کر دیں گے, جتنا ٹیکس لگتا ہے اس سے بھی کم لگا دیں گے. تو بددیانتی میں وہ بھی اور جو دیانتدار کوشش کرنے والا وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں. ایسی صورت میں جو میں کہتا ہوں وہ ہے کہ کم سے کم یہ احتیاط تو ضرور کرو. اول تو کوشش کرو کہ ایسی تجارت اختیار کرو جس میں اس قسم کے دھوکے نہیں ہیں, لیکن اگر ممکن نہیں ہے تو اتنی احتیاط ضرور کرو کہ تم دینے والے تو ہو کسی کو اپنے حق کی خاطر, لیکن جو تمہارا حق نہیں ہے وہ نہ لو. اگر وہ یہ کریں تو پھر ان کے یہ عذر اور یہ مجبوریوں کا بہانہ یہ جائز ہوگا. پھر اس کا مطلب ہے کہ بدنیتی نہیں ہے, لیکن اگر وہ خود ایک پرزہ بن جائے اس نظام کا اور کسی کو ناجائز دیں بھی اور ناجائز وصول بھی کریں تو یہ پھر ان کے لیے کوئی بہانہ نہیں ہے, ان کے سارے بہانے خدا رد کر دے گا, ان کے منہ پہ مارے گا. تو یہ احتیاطیں کر لیں. اول تو احتیاط یہی سب سے اچھا یہ ہے کہ ایسے کاروبار سے اجتناب کی کوشش کریں, لیکن بعض کا اجتناب ممکن نہیں ہوتا. بعض ایسے کاروبار ہیں, بعض کاروبار نہیں, کاروبار ہی سارے ایسے ہیں کہ جن کا انکم ٹیکس سے ضرور رابطہ ہوگا, اس لیے اور کہیں نہیں کریں پھسلیں گے تو وہاں پھسلنے کا موقع ہے. وہ جو بارش اور پھسلنے کا مضمون کھینچا ہوا نا نقشہ سودا نے, ان سب جگہوں کے گرنے سے آیا جو بچا وہ اپنے گھر کے صحن میں آ کر پھسل پڑا. وہ بیچارہ جو بچتا بچاتا آ رہا تھا سائے رستے, ایسا کیچڑ تھا, ایسی بارش تھی کہ صحن میں آ کے پھسل گیا, بچا نہیں. تو یہ صحن ہے نا جو گورنمنٹ نے آگے لگایا ہوا ہے انکم ٹیکس والوں کا, بڑا خطرناک صحن ہے. یہاں سے بس نکلنا بہت مشکل ہے. کئی ایم مجھے خط لکھتے ہیں, کہتے ہیں بڑی مصیبت پڑ گئی ہے. کوئی بددیانتی نہیں کی, لیکن اب یہ بڑے بڑے وصول کر رہے ہیں ٹیکس اور جھوٹے ٹیکس لگا رہے ہیں, اور کہتے ہیں اگر تم نے یہ ٹھیک کروانا ہے تو حساب کتاب سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے, تم فلاں صاحب کی سفارش لاؤ. اور وہ صاحب ہیں جو حکومت کے کسی بڑے کے خاوند یا بیوی اس کی یا اس کے بیٹے یا بھائی, اس قسم کے لوگ ہیں. اور جب وہ سفارش کے لیے جاتے ہیں تو کہتے ہیں 10 لاکھ 20 لاکھ سودا کرو. پھر وہ ایک سفارشی چٹھی دے دیتے ہیں کہ بڑا دیانتدار آدمی ہے, میں جانتا ہوں, ذاتی تجربہ ایک بہت شریف نفس ہے, اس لیے اس کو چھوڑ دو. تو جب تک اس کے ذاتی تجربے میں اس کا بددیانت ہونا نہ آئے وہ اس کے دیانتداری کا سرٹیفکیٹ نہیں دیتے.
اب بتائیں کوئی کیا کرے غریب؟ یہ حالات ایسے ہیں جن میں ملتے جلتے ہیں ان حالات سے جن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی پر دجال کو غلبہ نہ بھی ہوا تو دجال کا دھواں ضرور پہنچ جائے گا اس کو. تو یہ فضا بڑی دھواں دار ہو گئی ہے پاکستان کی، اور دوسرے ملکوں بھی ہے، لیکن یہاں تو دھواں ہی دھواں ہے.